بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 9۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو یا کسی نہر کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو۔ میرے دوستو، نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوے، اور منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا یعنی منہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹنا زور سے منہ پر نہ مارے کہ زور سے پانی منہ پر مارے، ایسے بھی نہ کرے، اور نہ پھنکار مار کر چھینٹے اڑاوے کہ میں اس طرح زور سے اپنے چہرے کو دھوؤں کہ میرے پانی کے چھینٹے کسی اور کے جسم پر پڑے، اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے بند بھی نہ کرے۔ یہ سب باتیں مکروہ اور منع ہیں دوستو۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلکیں یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا یا آنکھ کے کنویں میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا میرے دوستو۔ یہ عموماً بہت بڑی باتیں ہیں کہ لوگ ہمارے ان باتوں کو بہت بے توجہی کے ساتھ وضو میں سوچتے بھی نہیں، بے توجہی کے ساتھ وضو کر دیتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے کہ جس نماز کے لیے میں وضو کر رہا ہوں کہ اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ اگر وضو کے اندر کوئی بھی عضو خشک رہ گیا تو بھائی یہ 4 جو عضو ہے نا فرائض والے، اگر ان فرائض میں سے کوئی بھی فرض انکمپلیٹ ہو گیا، نامکمل ہو گیا، تو بھائی وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی میرے دوست؟ اور بسم اللہ جو میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ پڑھا کرے، یہ بھی سنت ہے دوست، تو ان کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری وضو والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔